السلام علیکم ناظرین، آج صبح پنجاب کے سرکاری ملازمین سے متعلق ایک انتہائی سنجیدہ اور فوری نوعیت کی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب کے صوبائی صدر خالد جاوید نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے ایک واضح بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں پنجاب کے سرکاری ملازمین سے کیے گئے وعدے پورے نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خالد جاوید کی جانب سے حکومت پنجاب کو 10 جنوری 2026 تک کا واضح الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ اس معاملے کا براہ راست تعلق لاکھوں ملازمین اور ان کے خاندانوں کے معاشی مستقبل سے ہے، اس لیے اس اپڈیٹ کو سمجھنا، سننا اور حقیقت جاننا ہر سرکاری ملازم اور عام شہری کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بیان میں سب سے پہلے پنجاب کے سرکاری ملازمین کی بنیادی معاشی مشکلات کو اجاگر کیا گیا ہے، جن میں لیو انکیشمنٹ کی عدم ادائیگی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ ریٹائرمنٹ یا سروس کے دوران واجب الادا چھٹیوں کی رقم نہ ملنے کی وجہ سے ہزاروں ملازمین شدید مالی دباؤ کا شکار ہیں۔ یہ رقم کسی اضافی سہولت کا نام نہیں بلکہ ملازمین کا قانونی اور تسلیم شدہ حق ہے۔ خالد جاوید کا کہنا ہے کہ دیگر صوبوں اور وفاق میں یہ حق باقاعدگی سے دیا جا رہا ہے، مگر صوبہ پنجاب میں اس حق کو ملازمین سے چھین لیا گیا ہے۔ بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس مسئلے کا فوری اور عملی حل نکالا جائے تاکہ ملازمین سکھ کا سانس لے سکیں اور اپنی تمام مالی پریشانیاں حل کر سکے۔ دوسرا اہم مطالبہ 30% ڈسپیرٹی الاؤنس سے متعلق ہے، جو اس وقت پنجاب کے سرکاری ملازمین کو میسر نہیں ہے۔ ملک کے دیگر صوبوں اور وفاقی اداروں میں یہ الاؤنس دیا جا رہا ہے تاکہ مہنگائی اور تنخواہوں کے فرق کو کسی حد تک کم کیا جا سکے۔ پنجاب کے ملازمین خود کو اس حوالے سے شدید ناانصافی کا شکار سمجھتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں بنیادی اخراجات پورے کرنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ملازمین کا موقف ہے کہ ایک ہی ملک اور ایک ہی نظام میں مختلف صوبوں کے ساتھ مختلف سلوک قابل قبول نہیں۔ بیان میں اس فرق کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ دہرایا گیا ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کے تمام ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے۔ تیسرا اور نہایت حساس مطالبہ رول 17A کی بحالی سے متعلق ہے، جسے سرکاری ملازمین اپنے روزگار کے تحفظ سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ رول 17A کا مقصد یہ تھا کہ فوت ہونے والے سرکاری ملازم کے اہل خانہ کو ملازمت کا حق دیا جا سکے تاکہ خاندان معاشی بحران سے بچ سکے۔ پنجاب میں اس رول کی معطلی یا غیر واضح پالیسی کی وجہ سے کئی خاندان شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب چونکہ حکومت نے اس رول کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ خالد جاوید کے مطابق دیگر صوبوں اور وفاق میں یہ سہولت موجود ہے، مگر پنجاب میں اس پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف قانون کا نہیں بلکہ انسانی ہمدردی کا بھی ہے۔ بیان میں اس رول کی مکمل بحالی کو یقینی بنانے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اگیگا پنجاب کے صدر نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ یہ مطالبات کسی سیاسی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہیں بلکہ خاص طور پر ملازمین کے جائز حقوق سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازم ریاست کا ستون ہوتا ہے اور اگر یہی ستون کمزور ہوگا تو نظام بھی متاثر ہوگا۔ حکومت سے بارہا مذاکرات، تحریری یقین دہانیاں اور وعدے کیے گئے مگر عملی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ اسی وجہ سے اب ایک واضح ڈیڈ لائن دینا ناگزیر ہو چکا تھا۔ 10 جنوری 2026 کی تاریخ کو ایک سنجیدہ اعلان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لاہے عمل کا فیصلہ حالات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ اس بیان کے بعد سرکاری ملازمین میں تشویش کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی پائی جا رہی ہے۔ بہت سے ملازمین یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو آگے کیا ہوگا۔ احتجاجاً، ہڑتال یا قانونی راستہ اختیار کرنے جیسے امکانات پر بھی بات ہو رہی ہے۔ تاہم قیادت کی جانب سے فی الحال تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ملازمین کو ہدایت دی گئی ہے کہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور صرف مستند معلومات پر توجہ دیں۔ کسی بھی غیر قانونی اقدام سے گریز کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ مسئلے کا حل آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے
تلاش کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حکومت پنجاب کے لیے یہ ایک انتظامی اور مالی چیلنج ضرور ہے، مگر دیگر صوبوں اور وفاقی حکومت کی مثالیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ مطالبات ناممکن نہیں ہیں۔ مسئلہ نیت، ترجیح اور بر وقت فیصلوں کا ہے۔ اگر بر وقت اقدامات کیے جائیں تو نہ صرف ملازمین کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے بلکہ نظام میں استحکام بھی آ سکتا ہے۔ تاخیر کی صورت میں نقصان صرف ملازمین کا نہیں بلکہ پورے انتظامی ڈھانچے کا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ماہرین بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس معاملے کو ٹالنے کے بجائے فوری حل کی طرف لایا جائے۔ شفاف اور واضح پالیسی ہی اس بحران سے نکلنے کا راستہ ہے۔ عام شہریوں کے لیے بھی یہ معاملہ غیر اہم نہیں ہے، کیونکہ سرکاری ملازمین کی فلاح کا براہ راست اثر عوامی خدمات پر پڑتا ہے۔ جب ایک ملازم ذہنی اور مالی دباؤ میں ہوگا تو اس کی کارکردگی متاثر ہونا فطری ہے۔ صحت، تعلیم، بلدیات اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والے افراد پہلے ہی محدود وسائل میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایسے میں ان کی بنیادی حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ عوامی سطح پر درست آگاہی اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ غلط معلومات اور اشتعال انگیزی سے بچا جا سکے۔ ذمہ دارانہ رویہ ہی مسائل کو حل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کا یہ معاملہ وقتی نہیں بلکہ طویل المدت اثرات کا حامل ہے۔ اگر آج اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں اس کے نتائج مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ عوامی آگاہی اس لیے اہم ہے کہ غلط خبریں اور افواہیں عام لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اس مسئلے سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حقائق پر بات کریں اور ذمہ دارانہ معلومات کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی سنجیدہ اور عوامی مفاد سے جڑی خبریں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باخبر رہنا ہی آج کے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔